السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد غلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں گل کریشنز۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے رخصت ہو کر جب اپنی قوم میں آئے تو لوگوں نے ان سے کہا، حضرت موسیٰ، آپ حضرت خضر سے کون سا علم سیکھ کر آئے ہیں؟ وہ ذرا بیان تو کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو دیکھ کر یا سن کر آیا ہوں وہ تم سے بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ علم تو نبیوں کو ہی ہوتا ہے۔ جب 30 برس موسیٰ و ہارون کو اس میدان طیہ میں گزرے تو حضرت موسیٰ کو وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، فلانے روز فلانے وقت فلانی جگہ ہارون کو اپنے پاس بلا لوں گا۔ جب ارشاد ہوا، موسیٰ روز مدعود کے منتظر رہے۔ جب وعدہ آیا، ہارون کو فرمایا، اے بھائی چلو اس میدان سے فلانی جگہ پر۔ پس دونوں حضرات اپنی قوم سے نکل کر ایک باغ میں گئے۔ اس کے نیچے ایک نہر جاری تھی اور اس کے کنارے ایک تخت پر تکلف دھر پایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام اسی پر جا بیٹھے اور کہا، اے بھائی، یہ کیا خوب جگہ ہے، یہاں رہنا چاہیے۔ تب خدا کے سے ملک الموت نے آ کر جان ان کی قبض کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر بہت افسوس کیا۔ اکثر حضرات کا یہ قول ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو اس تخت سمیت اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلا لیا، یعنی آسمان پر لے گئے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ان کو تخت سمیت زمین کے نیچے لے لیا۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جا کر کہا کہ میرے بھائی ہارون نے انتقال کیا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ مرے نہیں، شاید تم نے ہی مارا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ان کو نہیں مارا، اس بات کو خوب جانتا ہوں۔ وہ بولے، اگر تم نے نہیں مارا تو ان کی لاش ہم کو دکھاؤ۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس سے دعا کی، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی لاش اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نیچے اتاری یا نیچے سے زمین سے نکالی۔ انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی لاش کو سر تا پاؤں دیکھ کر کچھ اس پر نشان نہ پایا۔ پھر آپ ان کے مرنے پر یقین نہ کیا اور پھر کہا، اے موسیٰ، ہارون کو تم نے ہی مارا ہے۔ اس بات کو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس واسطے کہا کہ وہ قوم حضرت ہارون علیہ السلام کو زیادہ دوست رکھتی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس سے دعا مانگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو زندہ کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام زندہ ہو کر اپنی قوم سے کہا کہ مجھے میرے بھائی نے نہیں مارا، میں تو خدا کے حکم سے مرا ہوں۔ اتنا کہہ کر پھر وہ جاں بحق ہو گئے اور اسی وقت وہ غائب ہو گئے۔ تب ان سب کو یقین ہوا حضرت ہارون علیہ السلام کے مرنے کا۔ پس اس طیہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کے پاس پھر آئے اور یوشع ان کے بھانجے تھے، ان کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ جب 3 برس گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، ملک الموت، تو میری زیارت کو آیا ہے یا روح قبض کرنے کو؟ تو وہ بولے، میں تو روح قبض کرنے کو آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کس راہ سے تو میری روح قبض کرے گا؟ وہ بولے، تمہارے منہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تجھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے منہ سے خدا سے تکلم کیا۔ انہوں نے کہا، اچھا، میں آنکھ سے نکالوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آنکھ سے میں نے خدا کا نور دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا، ہم پیر کی راہ سے نکالیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پیر سے چل کر کوہ طور پر گیا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، اچھا، میں خدا کے حکم سے تیری روح قبض کروں گا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصہ میں آئے اور کہا، اے جبرائیل، کتنے ہزار کام میں نے خدا سے واسطے اور کئی بلا واسطے کیے ہیں، بس اس کی عزت کی قسم ہے کہ جلد جان دینا اپنی تسلیم نہ کروں گا۔ خداوند قدوس سے میرا اور بھی سوال ہے۔ ملک الموت یہ سن کر چلے گئے۔ جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ خدایا، تجھ کو خوب معلوم ہے کہ جو موسیٰ نے مجھ کو کہا کہ اس وقت میں جان تسلیم نہ کروں گا۔ پھر خطاب آیا، موسیٰ، تو میری طرف سے آنے کو راضی نہیں؟ وہ فوراً بول اٹھے، پروردگار، میں تیرے پاس آنے کو راضی ہوں، مگر ایک بار تیرے دیدار کی تمنا رکھتا ہوں کہ میں کوہ طور پر جا کر مناجات اور شکر کروں اور وہیں تیرا کلام سنوں، 1000 جان میری فدا ہو۔
تیرے کلام پر۔ پس حضرت موسیٰ نے خدا کے حکم سے کوہ طور پر جا کر عرض کی، خدایا میں نے اپنی آل اور امت تجھ کو سونپی، اس کو تو اپنی مرضی پر رکھیو اور ان کو مال حرام سے باز رکھیو اور ان کو رزق حلال دیجیے، کیونکہ میری امت ناتوان ہے۔ پس ندا آئی، اے موسیٰ زمین پر آسا مار۔ آسا مارا تو پھٹ کر دریا بہہ نکلا۔ پھر حکم ہوا دریا پر آسا مارو۔ جب مارا تو اس کے اندر سے ایک پتھر سیاہ ظاہر ہوا۔ پھر حکم ہوا اس پتھر پر آسا مارو۔ جب آسا مارا تو وہ پتھر بھی دو ٹکڑے ہو گیا اور اس میں سے ایک کیڑا نکلا، اور وہ کیڑا اپنے منہ میں گھاس لے کر اللہ کا ذکر کرتا ہوا تسبیح پڑھتا رہا۔ اے پروردگار، تو مجھ کو دیکھتا ہے اور میرا کلام سنتا ہے، اور جگہ میری جانتا ہے، اور روزی پتھر کے اندر پہنچاتا ہے۔ کسی کو محروم بھوکا تو نے نہیں رکھا اپنے فضل و کرم سے۔ پس جناب باری تعالیٰ سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ، قطرے دریائے تحت الصراح میں پتھر کے اندر کیڑے کو میں روزی پہنچاتا ہوں، اس کو بھی نہیں بھولتا، تو تیری امت کو کیوں کر بھولوں گا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے خوش ہو کر نیچے اتر آئے، اور راہ میں کیا دیکھتے ہیں کہ 7 آدمی ایک قبر کو کھود رہے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ تم کس واسطے یہ قبر کھود رہے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ قبر خدا کے دوست کے لیے کھودتے ہیں، تم بھی اور اس میں شریک ہو کر ثواب حاصل کرو۔ جب وہ قبر تیار ہوگی تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ جو صاحب قبر ہے وہ تمہارے قد کے برابر ہے، ایک بار تم اس میں اتر کر دیکھو تمہارے قد کے برابر ہوئی یا نہیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں اتر کر لیٹ کر دیکھا، اور پھر کہا کہ کیا خوب جگہ ہے، کاش کہ یہ قبر میرے لیے ہی ہوتی تو کیا خوب تھا۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے ایک سیب بہشت سے لا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ انہوں نے اس کو سونگا، فوراً جاں بحق تسلیم ہو گئے، اور فرشتوں نے ان کو نہلا دھلا کر بہشت کا کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھ کر اسی قبر میں دفن کر کے قبر کو چھپا دیا۔ اسی لیے کوئی نہیں جانتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ کی جان قبض کرنے کو آئے تو ایک بہت سخت روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصہ ہو کر ایک تماچہ ان کے چہرے پر ایسا مارا کہ ان کی آنکھ نکل پڑی۔ انہوں نے جناب باری تعالیٰ میں جا کر فریاد کی، الہی تجھ کو معلوم ہے کہ موسیٰ نے مجھ کو ایک تماچہ ایسا مارا کہ ایک آنکھ میری جاتی رہی، اور اگر وہ تیرا کلیم نہ ہوتا تو ہم ہر 2 آنکھیں اس کی نکال لیتے۔ پس ندا آئی، اے عزرائیل، تم جا کر حضرت موسیٰ کو کہو کہ تم کو حیات دنیا اور منظور ہے تو بھیڑ کی پشت پر ہاتھ رکھ کر دیکھو کہ کتنی پشم اس میں آتی ہیں، اتنی ہی عمر ہم تم کو اور دیں گے اگر تم یہ چاہتے ہو۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ بات سنی تو اپنے دل میں سوچا کہ آخر ایک بار مجھ کو مرنا ہے۔ تب حضرت اسرائیل سے کہا، خدا کے حکم سے اب میری جان قبض کرو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر تقریباً 150 برس کی ہوئی تھی۔ تب ان کے حکم سے ان کی جان قبض کر لی گئی، اور بعض روایات میں یوں ہیں کہ ملک شام میں جباروں سے فتح کرنے کے بعد انتقال فرمایا۔